السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ یہاں پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا میں اس سے پوچھوں کہ تم یہ چیز کہاں سے لائے تھے۔ آپ نے غلام سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ کھانے کی چیز کہاں سے حاصل ہوئی۔ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی، لیکن میں فال کھولنا نہیں جانتا تھا، اور آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کے صلے میں مجھے یہ چیز دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا سب کچھ کہہ کر دیا، اور فرمایا کہ جس حرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ابو بکر کے پیٹ میں نہیں جا سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر عمل میں میرے لیے مقدم ہے۔ ایک واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اب اس میں شروع سے ہم چلیں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ کچھ باتیں انشاءاللہ اس سے سننے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب وہ غلام کسے کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اس دور میں غلاموں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا۔ غلاموں کو ایک بے جان چیز کی طرح استعمال کرتے تھے، جیسے کوئی کپڑا، کوئی چیز یا کوئی برتن استعمال کیا، جب چاہے دوسروں کو بیچ دیا یا پھر پھینک دیا۔ نہ کوئی اس کے حقوق ہے، نہ کوئی اس کا خیال ہے، نہ کوئی اس کی ہمدردی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ ہے، کوئی انسانیت کا سلوک اس سے نہیں کیا جاتا تھا۔ اتنا زیادہ ظلم و ستم اس کے اوپر کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے جہاں بہت سارے حقوق دیے، انسانوں کو بہت سارے اخلاق دیے، عبادات کا تصور دیا، بدعقیدگی سے نکال کر صحیح عقیدہ عطا فرمایا، باطل خداؤں سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کامل خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا تصور عطا فرمایا، وہیں پر اسلام نے غلاموں کے حقوق بھی بتائیں، نوکروں کے حقوق بھی بتائیں، کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہو یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، ایک معمولی سا غلام آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کر رہا ہے، لیکن آپ نے اسے انکار نہیں کیا۔ خلیفہ بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب چہیتے صحابی بھی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے نبیوں کے بعد تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن پھر بھی یہ غلام اگر کوئی چیز دے دے معمولی سی، تو اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے اس کو لے کر کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی چیز ہو تو پوچھ لیا، یعنی پہلے ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے۔ یقینی سی بات ہے، اگر کوئی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں اگر کوئی بڑا آدمی کی پاس یا اس کے سامنے کوئی چیز آپ دیں، خوشی سے، محبت کی وجہ سے، کسی بھی تعلق کی وجہ سے اگر آپ کوئی چیز پیش کرے، اگر وہ نہ لے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل چھوٹا ہو جائے، اور آپ نے جو چیز خوشی سے اور محبت سے لا کر دینا چاہ رہے تھے آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اس سے رنجیدہ ہو جائے اور آپ کو ناراض بھی ہو جائیں اور آپ کا دل چھوٹا ہو جائے۔ کیونکہ بڑی خواہش سے کبھی کبھار کسی عالم کے سامنے، کسی پیر صاحب کے سامنے، یا کس سے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، اسے کوئی چیز لا کر پیش کرتے ہیں، اگر اس کو وہ نہ لے تو یقینی سی بات ہے ہم ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اس غلام کی دل جوئی کے لیے، ایسا نہیں کہ وہ غلام ہے، معمولی سا غریب ہے، اب اس نے ہاتھ دھوئے ہوں گے کیا نہیں، اب وہ گندا ہے، کیوں اس سے ہم لیں، اس کی کیا ضرورت ہے اس سے لینے کی۔ ایسا نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بھوکے تھے، اسی لیے جیسے ہی اس نے دیا لے کر کھا لیے، ایسا نہیں تھا۔ یقینی سی بات ہے
کہ اس غلام کی دل جوئی کے لیے. اب آج کل ہمارے ہاں نوکروں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا, کچرا جھاڑنے کے لیے یا پھر کبھی کبھار صاف صفائی کے لیے آتے ہیں, آپ نے وہ کیوں چھویا, آپ نے کیوں بلایا, آپ کے آپ ہاتھ دھوئیں کیا, کتنے سوالات ہم کرتے ہیں. آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے تو اور زیادہ کسی کی دی ہوئی چیز تو ہم استعمال کرنا اتنا حرام سمجھتے, گناہ سمجھتے, ایسا سمجھتے کہ اسی دی ہوئی چیز کے استعمال سے شاید ہماری موت ہو جائے. تو اگر کوئی پیش کرے ہمارے سے چھوٹا, اگر کوئی چیز پیش کرے محبتاً ادباً, خاص کر گھروں میں نوکر ہیں یا پھر کام کی جگہ پر جو ہمارے سے چھوٹے ہیں, اگر وہ کوئی چیز لا کر دے, کبھی کبھار وہ اچھی ہے یا نہیں ہے, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ امیر آدمی ہیں, آپ کی کوالٹی کے اعتبار سے وہ تحفہ نہیں ہوگا. وہ بھی جو بھی کھانا لے کر آئیں اور جو بھی چیز آپ کے تحفے کے لیے لے کر آئیں تحفتاً, جو بھی اگر آپ کو دیں تو محبت کے طور پہ وہ لائے ہیں تو آپ اس کو لے لیں تاکہ ان کا دل رہ جائے, تاکہ ان کی دل جوئی ہو, تاکہ ان کے دل میں محبت جو ہے وہ برقرار رہے, وہ ناراض نہ ہو. تو یہ چیز جو ہے ایک چھوٹی سی بات ہے. حالانکہ اب دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعد میں پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے, کیسا ملا تم نہ, وہ شروع میں بھی پوچھ سکتے تھے, لیکن شروع میں اگر پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل ناراض ہو جائے. اب مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر مہمان گئے, اب وہ لا کر کوئی چیز دے, اگر آپ اس سے انکوائری کرنے لگ گئے تو کہاں سے لے تمہیں, ہاں کیسا کماتے تمہیں, پیسہ تمہارا حلال ہے یا حرام ہے, تو جو اگر آپ منع کر دیں گے یہ بھی ہے شاید وہ ناراض ہو جائیں. اسی طریقے سے مہمان نے چکن رکھا اور آپ مٹن کھاتے ہیں, اور اگر آپ فوراً بولتے ہیں نہیں مجھے چکن پسند نہیں, چکن میں نہیں کھاتا طاقت بولے, تو آپ یقینی سی بات ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ کمی آئے کہ بھئی اتنا اہتمام میں نے کیا لیکن سامنے والے نے صاف انکار کر دیا کہ میں چکن نہیں کھاتا. دل نہ, یا تو اسے افسوس ہوتا شاید میں مٹن ہی بناتا, یا پھر اس کی دل میں جو اس نے محنت کی ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ برا لگی. یعنی اس کے ایک احساسات اور جذبات کا خیال رکھنے کے حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کی دل جوئی کے لیے لے کر کھا لیا. تو یہ بھی ہے کہ سامنے والا اگر کوئی چیز دے یا سامنے والا کوئی چیز اگر ہمیں پیش کرتا ہے اور اس میں اگر وہ نہ لے تو اس کی ناراضگی ہو سکتی ہے, تو اس کا خیال رکھنا, اس کے احساسات اور جذبات اور اس کی محبت کا خیال رکھنا. اس سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی, اگرچہ وہ سامنے والا چھوٹا ہو, اگرچہ وہ سامنے والا غریب ہو, اگرچہ وہ سامنے والا ہمارا نوکر کیوں نہ ہو, تو اس کے حوالے سے ہمیں اچھا رویہ رکھنا چاہیے. یہ ایک سبق ہم سے اس حدیث سے, اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں بالترتیب ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم سنیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.